اور اللہ جل شانہ نے اس پوری کائنات میں سب سے نمایاں پیدا فرمایا ہے، ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ پیدا فرمایا، ہر اعتبار سے سب سے نمایاں پیدا فرمایا ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام کی ذات کو اللہ جل شانہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ بنایا، تو پھر نبی علیہ السلام میں کسی قسم کا اللہ جل شانہ نے ذرے کے برابر بھی عیب پیدا نہیں فرمایا، تمام عیوب سے اللہ جل شانہ نے پاک پیدا فرمایا۔ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ میں نبی علیہ السلام کی ولادت اماں آمنہ کے آنگن میں ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کے لیے ہر چیز کا انتخاب فرمایا ہے، عجم کو چھوڑ کر عرب کا انتخاب فرمایا، عرب میں سے مکہ کا انتخاب فرمایا، مکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل کا انتخاب فرمایا، ان کی آل میں قریشیوں کا انتخاب فرمایا، پھر قریشیوں میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، پھر بنو ہاشم میں سے حضرت عبد المطلب کا انتخاب فرمایا، اور حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا انتخاب فرمایا، اور ان کے گھر میں ان کی حویلی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور ولادت کے لیے اللہ جل شانہ نے وقت کا بھی انتخاب فرمایا۔ جیسے نبی علیہ السلام کی ذات مصطفیٰ ہے، چنی ہوئی ذات ہے، ویسے جو اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ بھی اس کائنات میں سب سے زیادہ چنا ہوا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے وقت کا بھی انتخاب فرمایا۔ صبح صادق کے وقت جو 24 گھنٹوں میں سے سب سے زیادہ برکت والا وقت ہوتا ہے، رات گزر گئی ہوتی ہے اور دن نکلنے والا ہوتا ہے، رات کے بعد اور دن سے پہلے اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ اور یہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگار علماء ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہے تقریباً وہ 4 بجے کا وقت، کچھ 15 منٹ 20 منٹ آگے پیچھے، یعنی 4 بجے کا وقت وہ بن رہا ہے جب نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ رات گزرنے کے بعد اور سورج کے نکلنے سے پہلے گویا رب العالمین نے سورج کو خطاب کیا ہے اور سورج سے فرمایا ہے تو آج رک، تو روزانہ ہی نکلتا ہے، روزانہ تو طلوع ہوتا ہے، گلیوں کو روشن کرتا ہے، بازاروں کو روشن کرتا ہے، آبادیوں کو روشن کرتا ہے، صحراؤں اور پہاڑوں کو روشن کرتا ہے، جنگلوں اور دریاؤں کو بیابانوں کو روشن کرتا ہے، روزانہ نکلتا ہے۔ آج ذرا رک، جب تو نکلتا ہے تو گلیاں روشن ہوتی ہیں اور بازار روشن ہوتے ہیں اور گھر روشن ہوتے ہیں، جب تو غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو نکلتا ہے تو گلیاں روشن ہوتی ہیں، آج ذرا تو رک، آج میرا وہ سراج منیرہ
آج میرا وہ رسول جو ہے طلوع ہونے والا ہے، جس سے صرف زمین روشن نہیں ہوگی، لوگوں کے سینے روشن ہو جائیں گے۔ آج وہ آنے والا ہے جس سے لوگوں کا ظاہر روشن نہیں ہوگا، لوگوں کا باطن بھی روشن ہو جائے گا۔ تو روزانہ ہی نکلتا ہے، لیکن جب تو غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ دنیا سے پردہ بھی فرما جائے گا، لیکن اس کی روشنی ختم نہیں ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اماں آمنہ کی آنگن میں ہوئی، اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی جس رات ولادت ہوئی تو گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، تیل میسر نہیں تھا دیا جلانے کے لیے۔ اللہ جل شانہ چاہتے تو مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے، لیکن نہیں بنایا۔ یہ پیغام دیا ہے، اس کو دنیا کی روشنیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود دنیا کو روشن کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ناف بریدہ پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی تھی اور جسم کے اوپر کوئی آلائش وغیرہ نہیں تھی، بالکل پاک صاف اور شفاف جسم تھا، اور خوشبوئیں مہک رہی تھیں، جس کا تذکرہ گزشتہ بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا۔ اور نبی علیہ السلام کی ولادت سے پورے کمرے میں روشنی بھی ہو گئی، اور پورا کمرہ جو تھا وہ خوشبو سے معطر بھی ہو گیا، اور ایسی روشنی ہوئی کہ دور ملک شام میں اونٹوں کو اور ان کے چرواہوں کو دیکھا گیا۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کسریٰ کے محل کے 14 کنکرے گر گئے۔ اس نے نجومیوں کو بلایا اور کہا دیکھو یہ کیا ماجرا ہے۔ تو نجومیوں نے بتایا کہ اب تیری حکومت کا زوال آ گیا ہے، اس پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کی حکومت کرنے والا پیدا ہو گیا ہے۔ دریائے ساوا جو سالہ سال سے بہہ رہا تھا اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے لیے شرک کا مرکز بنا ہوا تھا، دفعتاً خشک ہو گیا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ اب اگر دنیا میں کوئی چیز چل سکتی ہے، کوئی بہہ سکتی ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نورانی سیلاب ہے، جو لوگوں کے ظاہر کو بھی روشن کر دے گا، لوگوں کے باطن کو بھی روشن کر دے گا۔ کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے 360 بت اوندے منہ زمین پر گر گئے۔ صبح مشرکین مکہ جب آئے تو دیکھا کہ ان کے جھوٹے خدا زمین پر گرے پڑے ہیں۔ وہ رب العالمین کی جانب سے پیغام تھا، اب لوگوں کو بتوں کی عبادت سے اٹھا کر ایک رب کی عبادت کے لیے لوگوں کو رب کے سامنے کھڑا کرنے والا آ گیا ہے۔ ایران کا آتش کدہ جو انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی تھی حکومتی سطح پر، اور کبھی بجھی نہیں تھی، لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اس پر لوگوں کی تنخواہیں مقرر تھیں، اور اس کے لیے لکڑیاں اور آگ جلانے کا انتظام کرتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے کبھی آگ نہیں بجھی تھی، دفعتاً بالکل اچانک جو ہے وہ آگ بجھ گئی، یہ پیغام دینے کے لیے کہ اب آگ کی پوجا سے اٹھا کر رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑا کرنے والا پیدا ہو گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی
چند دن گزرے، نبی علیہ السلام کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، ان کو پیغام دیا گیا، وہ بھی دیکھنے کے لیے آئے، اور اسی طریقے کے ساتھ دائیں نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے آئیں۔ عرب کا رواج تھا کہ جب کوئی شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو چکوک اور دیہات سے عورتیں آتی اور بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی، 2 سال تک اسے دودھ پلاتی، اس کی پرورش کرتی۔ اس میں حکمت یہ تھی عرب کی کہ ایک تو شہر کی فضا اچھی نہیں ہوتی، آب و ہوا اچھی نہیں ہوتی، اور دوسرا شہر کی زبان خالص نہیں ہوتی، وہاں بہت ساری زبانوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور جو دیہات ہوتے تھے وہاں خالصتاً عربی بولی جاتی تھی، زبان بھی خالص ہوتی تھی، آب و ہوا بھی خالص ہوتی تھی، تو اس لیے وہ بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ جب وہ بڑے ہوتے تو واپس ماں باپ کے سپرد کر دیتے، اور ماں باپ ان کے ساتھ مالی تعاون کر دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کو دائیں لینے کے لیے آئیں۔ جو دائیں آئی تھیں دروازے پر آ کر دستک دیتی تو اماں آمنہ دروازہ کھول دی اور فرماتی، بچہ تو ہے، دینا بھی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے سر پر اس کے والد کا سایہ موجود نہیں ہے۔ تو وہ عورتیں سوچتی کہ اس گھر سے ہمیں کیا ملے گا، تو وہ دروازے سے ہی آگے پلٹ جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر وہ بندہ جو دین کے ساتھ مال کو جوڑ دے گا، اللہ جل شانہ اس کو بہت بڑی خیر سے محروم کر دیں گے، اور جو مال کو چھوڑ کر دین کو اپنا لے گا، اللہ جل شانہ اس کو کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے کامیاب فرما دیں گے۔ تو جو دائیں آتی گزر جاتی اور دیکھنے تک سے انکار کر دیتی۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دائیوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں اٹھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ مادہ پرست خواتین کو اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند ہی نہیں فرمایا اور ان کو گزار دیا۔ پھر چلتے چلتے اماں حلیمہ آ گئی اور دروازے پر دستک دے دی، اور پہلے بھی کسی نے بتایا تھا کہ بچے پر اس کے والد کا سایہ موجود نہیں ہے۔ دروازے پر آئیں تو اماں آمنہ نے دروازہ کھولا اور فرمایا کہ حلیمہ، بچہ تو ہے، لیکن پہلے بھی بہت ساری دائیں آئی تھیں اور وہ اس کو یتیم سمجھ کر چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ تمہیں بھی میں بتاتی ہوں کہ وہ بچہ یتیم ہے، اس کے سر پر اس کے والد کا سایہ موجود نہیں ہے۔ تو اماں حلیمہ نے فرمایا قسمت جاگ اٹھی، فیصلہ بڑا درست کر لیا، اور یہ ہوا اللہ کے فضل سے۔ جو ہی قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا، اماں حلیمہ نے دروازہ کھول دیا ہے، دروازے کو بند نہیں رکھا۔ دنیا میں ہر بندے کی قسمت کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکایا جاتا ہے۔ خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جو دروازہ کھول دیتے ہیں، اور ناکام وہ ہوتے ہیں کہ اس کا دروازہ قسمت آ کر کھٹکھٹا رہی ہو اور وہ دروازہ نہ کھولے۔ تو بہت شاندار فیصلہ کیا، کہا آمنہ کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ یتیم ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے دکھاؤ، میں اس کو لے کر جاؤں گی۔ تو اب گھر کے دروازے سے چلی ہیں دونوں مسلمانوں کی مائیں، اماں آمنہ اور اماں حلیمہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مائیں۔
ایک حقیقی ماں اور ایک رضائی ماں، دونوں مائیں گھر کے دروازے سے گھر کے کمرے کی طرف جا رہی ہیں۔ راستے میں اماں آمنہ نے فرمایا، حلیمہ، جو اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے وہ بیٹا بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور 3-4 بار کہا۔ جب کثرت سے کہا تو اماں حلیمہ نے فرمایا، آمنہ ٹھیک ہے، ہر ماں باپ اپنے بچے کو خوبصورت کہتے ہیں، ہر ماں باپ، اور جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہوں وہ ماں باپ بیان نہیں کرتے، اور یہ بات لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ماں باپ کی گواہی اولاد کے متعلق کبھی قبول نہ کی جائے، اس لیے کہ وہاں وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اولاد کے متعلق تو وہاں حقیقت سے زیادہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ محبت کے غلبے کی وجہ سے اپنی اولاد کو سب سے زیادہ نمایاں بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا جی، کبھی کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کے متعلق، یہ نہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں شادیاں ہو جاتی ہیں پھر اور مسئلہ ہوتا ہے، پھر وہاں تھوڑا سا حسد پیدا ہو جاتا ہے، وہ اور مسئلہ ہوتا ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت ماں باپ کا نور نظر ہوا کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ عام طور پر حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ محبت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو اماں حلیمہ نے فرمایا کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کی تعریف کرتے ہیں۔ تو مجھے یاد پڑ رہا ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا مکتب میں پڑھتا تھا، تو ایک وزیر تھا اس بادشاہ کا جو حبشی النسل تھا، اس وزیر کا بچہ بھی مکتب میں پڑھتا تھا۔ تو بادشاہ کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ میں مکتب میں پڑھنے جاتا ہوں تو مجھے وہاں بھوک لگ جاتی ہے، دوپہر کو کھانا بھیجا کرو۔ تو بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، کھانا پہنچ جائے گا۔ اگلے دن بادشاہ نے وزیر کے ذمہ لگایا کہ یہ کھانا لے جاؤ، اس کو جملہ بولا کہ تم مکتب میں جاؤ اور تمہیں مکتب میں جو سب سے زیادہ خوبصورت بچہ نظر آئے اس کو یہ کھانا کھلانا ہے۔ اب سب سے زیادہ خوبصورت بچہ بادشاہ کا تھا، یہ وزیر گیا اور اپنے حبشی النسل کالے رنگ کے بیٹے کو سارا کھانا کھلا کے واپس آ گیا۔ وہ بچہ شام کو گھر آیا بادشاہ کا، تو اس نے کہا جی کھانا نہیں بھیجا آپ نے؟ کہا کھانا تو میں نے بھیجا ہے، وزیر کو بلاؤ۔ کہا آپ کھانا دے کر نہیں ہے؟ کہا کھانا دے کر آیا ہوں۔ تو بیٹا تو میرا کہہ رہا ہے کہ کھانا نہیں پہنچا۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اصل میں آپ نے بات کی تھی کہ آپ کو پورے مکتب میں جو سب سے زیادہ بچہ خوبصورت نظر آئے اس کو کھلانا ہے۔ اللہ کی قسم پورے مکتب میں مجھے اپنے بچے سے بڑھ کر کوئی بچہ خوبصورت نظر نہیں آیا۔ اب اس کی اپنی گواہی اولاد کے متعلق قبول نہیں ہوگی، اور یہ شرعی مسئلہ بھی ہے۔ بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں آمنہ نے فرمایا، حلیمہ ہر ماں کہتی ہے اس کا بچہ خوبصورت ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے مکہ کے سارے بچے دیکھے ہیں، میری آنکھ نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ جب اماں حلیمہ کمرے میں آئیں، رخ انور سے کپڑا ہٹایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو اماں حلیمہ فرماتی ہیں، آمنہ تو نے صرف مکہ کے بچے دیکھے ہیں، میں نے مکہ کے قرب و جوار کے بچے بھی دیکھے ہیں، اللہ کی قسم واقعتاً ایسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبد المطلب تشریف لے آئے، نبی علیہ السلام کے دادا۔ انہوں نے فرمایا تم کیا کہہ رہی ہو؟
آمنہ تم نے مکہ کے بچے دیکھے ہیں، حلیمہ تم نے مکہ اور قرب و جوار کے بچے دیکھے ہیں، میں نے عرب کے بچے بھی دیکھے ہیں، شام کے بچے بھی دیکھے ہیں، ایسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ جبریل علیہ السلام بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتے ہیں مولا مجھے بھی بولنے کی اجازت دی جائے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آمنہ تو نے مکہ کے بچے دیکھے، حلیمہ تو نے مکہ اور قرب و جوار کے بچے دیکھے، عبد المطلب تو نے مکہ اور شام کے بچے دیکھے، میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک سارے بچے دیکھے ہیں، ایسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں تم دیکھو گے کیسے، ایسا خوبصورت دوسرا میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور اسی لیے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تیری بکھری ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، بھلا تیرا رب تجھے چھوڑ سکتا ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کئی بار، چونکہ نبی علیہ السلام اسوہ حسنہ ہیں، پھر اللہ جل شانہ نے کسی اعتبار سے آپ میں کمی نہیں چھوڑی، ہر اعتبار سے اعلیٰ بنایا۔ لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے کمال کی وجہ سے، یا کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کے احسان کی وجہ سے۔ اللہ جل شانہ نے حسن و جمال میں بھی اعلیٰ بنایا، کمال میں بھی اعلیٰ بنایا، احسان میں بھی اعلیٰ بنایا۔ حسن و جمال میں ایسا اعلیٰ بنایا، کسی نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا اماں جان ہم سنتے ہیں لوگوں سے کہ اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، ہم سنتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ بتاؤ کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ جل شانہ نے یوسف علیہ السلام کو وہ حسن عطا فرمایا جب مصر کی نسوانیت حسن یوسفی کا نظارہ کرتی ہے، اور قرآن کہتا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے متعلق ہم ایسی کوئی بات نہیں پاتے، تو اماں فرماتی ہیں لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأسرن بالقطع قلوبہن علی الید۔ لوگوں یوسف علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا، ان کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے تھے، فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی، ہاتھ بڑی دور کی بات ہے، اپنے کلیجے کاٹ ڈالتی، انہیں پتہ نہ چلتا۔ فرق اتنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوائی ہیں، ایمان لے کر نہیں آئیں، اور آقا علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے، جس نے دیکھا پہلے ایمان لے کر آئے، پھر انگلیاں کیا ہوتی ہیں گردنیں کٹوا ڈالی ہیں، ایسا خوبصورت بنایا۔ حضرت ربیع بنت معوذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا، یتلألأ وجہہ کما تلألؤ القمر لیلۃ البدر، لوگوں ایسا خوبصورت بنایا آقا علیہ السلام کو کہ یوں نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک چمک رہا ہوتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اور حضرت
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رات کی تاریکی تھی، 14ویں کی تاریخ تھی، مسجد نبوی کا صحن تھا، میں رسول اللہ کے پاس عشاء کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا اور فلک پر چاند 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور میرے سامنے آمنہ کا لال آمنہ کا چاند چمک رہا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں آمنہ کے چاند کو دیکھتا اور میں بار بار دیکھتا رہا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر میرے دل نے گواہی دی کہ اللہ کی قسم آسمان کا چاند اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا آمنہ کا چاند خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے، ایسا خوبصورت بنایا۔ ایک صحابی آئے دوسرے صحابی کے پاس، عرض کیا آپ مجھے ایک تابعی آئے صحابی کے پاس اور عرض کیا ہم نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہوا ہے، مجھے آپ بتاؤ کیسے خوبصورت تھے؟ تو وہ کہتے ہیں تو اگر رات کی تاریکی ہوتی اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں چل رہا ہوتا اور رات کی تاریکی اور رات کا سناٹا اور رات کا اندھیرا ہوتا، اچانک تیرے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تو زبان کے ساتھ کہتا لوگوں رات تھی، لو رأیتہ لقلتا الشمس طالعۃ، تو کہتا لوگوں رات کی تاریکی تھی، اچانک سورج نکل آیا ہے، اچانک سورج نکل آیا ہے، ایسا خوبصورت بنایا۔ شمائل ترمذی میں امام ترمذی نظر اللہ مرقدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر صحابہ اکرام سے احادیث لے کر آئے ہیں، لیکن دو حدیثیں بہت نمایاں ہیں۔ ایک حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک حدیث کی راویہ حضرت ام معبد ہیں، دونوں نے کمال درجے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں نبی علیہ السلام کا قد مبارک نہ زیادہ بڑا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، درمیانہ تھا، جب چلتے تھے لوگوں کے بیچ میں سب سے نمایاں نظر آتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک زیادہ گول نہیں تھا، تھوڑا سا لمبائی میں تھا، چہرہ مبارک پر داڑھی گھنی تھی لیکن گھنگریالی نہیں تھی، سر کے بال گھنے تھے لیکن گھنگریالے نہیں تھے، ہلکا سا خم تھا اس کے اندر، آنکھوں کی پلکیں اور چہرہ مبارک اور دانت مبارک۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہوتے تھے بات تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے منہ مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں، نور کی کرنیں۔ اور نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں جا رہے تھے تو ام معبد کے گھر میں تھوڑی دیر رکے ہیں، جو ایک بیچ راستے میں راہگیر گزرنے والے اور مسافروں کی خدمت کے لیے اپنا خیمہ وہاں لگائے ہوئے تھے دونوں میاں بیوی۔ تو نبی علیہ السلام رکے اور رکنے کے بعد انہوں نے مہمان نوازی کی سارا واقعہ ذہن میں ہے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہیں۔ شام کو بکریاں چرا کر ام معبد کا خامد ابو معبد جب گھر میں آیا تو دیکھا آج گھر کی کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ اپنی بیوی سے کہا اللہ والی خیر ہے، آج یہ جو گھر ہے
پہلے کی طرح کا نہیں لگ رہا، آج اس میں خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، آج اس میں نورانیت نظر آ رہی ہے، آج اس گھر میں وحشت نہیں انس نظر آ رہا ہے۔ تو ام معبد نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حلیہ مبارک کا نقشہ کھینچا ہے، پہلا درجہ دیتے ہیں مفسرین محدثین اس کو، پہلا درجہ بڑا شاندار نقشہ کھینچا، اور اس نے کہا کہ آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک ایسا آیا تھا، ایسا خوبصورت، جس کا چلنا بھی خوبصورت، جس کا بیٹھنا خوبصورت، جس کا چہرہ خوبصورت، جس کی آنکھیں خوبصورت، جس کے ہاتھ خوبصورت، جس کی آنا بھی خوبصورت، جس کا جانا بھی خوبصورت، اور ایسا خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد ام معبد آخر میں کہتی ہے کان قسیمن کان وسیمن، قسیم کا معنی بھی خوبصورت، وسیم کا معنی بھی خوبصورت، لیکن معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جو خوبصورت ہو لیکن کسی اعتبار سے اس میں کوئی خامی موجود ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے لیکن قد تھوڑا سا زیادہ لمبا ہے، بڑا خوبصورت ہے لیکن قد چھوٹا ہے، بڑا خوبصورت ہے لیکن آنکھیں بڑی ہیں، بڑا خوبصورت ہے لیکن کان تھوڑے سے بڑے ہیں، بڑا خوبصورت ہے لیکن ناک موٹی ہے، بڑا خوبصورت ہے ناک چھوٹی ہے، یعنی کسی نہ قسم کا، کسی بھی قسم کا اس کے اندر نقص موجود ہو، کمی موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں وسیم۔ خوبصورت ہے لیکن کمی موجود ہے اس کے اندر، اور یہ دنیا کے ہر انسان میں ہے سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت ام معبد کہتی ہیں کہ وہ وسیم بھی ہیں لیکن قسیم بھی ہیں۔ قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جس انداز سے دیکھا جائے، جس زاویے سے دیکھا جائے، جس طریقے سے دیکھا جائے اس میں خوبی ہی خوبی نظر آئے، خامی کوئی نہ نظر آئے۔ تو ام معبد فرماتی ہیں کہ وہ جو آیا تھا تھوڑی دیر پہلے وہ وسیم بھی تھا اور قسیم بھی تھا، یعنی ایسا خوبصورت جس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اور یہی بات حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو آپ کی نعت نہ سناؤں؟ چپ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو، اور بھی نعت خانات پڑھ رہے ہیں جی لیکن تصورات کی دنیا میں، اور قربان جائیں حسان بن ثابت پر جو نعت پڑھیں اس حال میں کہ زبان پر اشعار ہوں اور آنکھوں کے سامنے رسول اللہ کا چہرہ ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو آج میں آپ کو آپ کی نعت نہ سناؤں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان آؤ۔ اپنے منبر پر کھڑا فرمایا اور حضرت حسان نے وہ اشعار کہے دنیا کے سارے شعراء مل کر ان اشعار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ حضرت حسان اشعار پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ موجود ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ کرنا۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر آج تک میری آنکھ نے کوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔
اجمل منک لم تلد النساء، صرف اتنی بات نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا اللہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے لیکن آپ کے اندر عیب پیدا نہیں کیا۔ اور مجھے یوں لگتا ہے، حضرت حسان کہتے کأنکا، مجھے یوں لگتا ہے، انا نہیں فرمایا، پکی بات نہیں، کأنکا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کأنکا قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ یہ وہ تشبیہات ہیں جو انسان دے رہے ہیں، توجہ رکھنا، یہ وہ تشبیہات، کسی نے چاند سے تشبیہ دی، کسی نے تاروں سے تشبیہ دی، کسی نے یتلألؤ موتیوں کے ساتھ تشبیہ دی، لیکن آئیے رب العالمین پیدا کرنے والا کس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے؟ وہ جو قسمیں اٹھا رہا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے چمکتے ہوئے روشن چہرے کی قسم، وہ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے دو سورج بیان کیے ہیں، دو سورج، توجہ ہے جی، دو سورج بیان کیے، ایک کو فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا، یہ جو آسمان کا سورج ہے اس کو اللہ جل شانہ نے فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا، یہ بھی سراج ہے لیکن یہ وہاجا ہے، وہاجا آگ کا شعلہ ہے یہ، اور دوسرا بھی اللہ نے سراج بیان فرمایا سورج، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ایک آسمان دنیا کا سورج جسے قرآن نے سراج وہاجا کہا، اور ایک آسمان نبوت کا سورج جسے قرآن نے سراج منیرا کہا، سراج منیرا کیا معنی؟ جب رات ہو جاتی ہے، رات کی تاریکی آ جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے اور کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا، پھر انسانیت وحشت کھا رہی ہوتی ہے، انسانیت متلاشی ہوتی ہے کہ یا اللہ کوئی روشنی کا انتظام ہو جائے، لوگ عقل کے ساتھ روشنی کا انتظام کرتے ہیں لیکن وہ ناقص رہتا ہے، کائنات کے رب کو ان پر رحم آتا ہے، آسمان دنیا پر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، روشنی کم نہیں ہوتی، پھر دوسرا ستارہ نکلتا ہے، اندھیرا کم نہیں ہوتا، پھر تیسرا ستارہ، اور آسمان ستاروں سے بھر جاتا ہے، لیکن اندھیرے میں کچھ روشنی مل جاتی ہے، کچھ راستہ متعین کرنے میں مدد مل جاتی ہے، لیکن اندھیرے سے جان نہیں چھوٹتی، اندھیرا مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، تو کائنات کا رب آسمان پر چاند کو بھیجتا ہے، اس سے بھی کچھ روشنی ملتی ہے لیکن وہ روشنی کامل نہیں ہوتی، ادھوری ہوتی ہے، پھر کائنات کے رب کو انسانیت پر رحم آتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ صبح صادق کے بعد اس آسمان دنیا پر سراج وہاجا، اس آسمان کے سورج کو طلوع کرتے ہیں، جب وہ نکلتا ہے اس کی روشنیاں نکلتی ہیں، ہر فرد تک پہنچتی ہیں، ہر گھر تک پہنچتی ہیں، ہر آبادی، ہر صحرا، ہر بیابان تک پہنچتی ہیں۔ مشیت کہتی ہے لوگوں ایسے ہی اس کائنات میں شرک کا اندھیرا تھا، اس کائنات میں جہالت کا اندھیرا تھا، اس کائنات میں ظلمت کا اندھیرا تھا، انسانیت متلاشی تھی کہ یا اللہ ہدایت کی روشنی عطا کر، تو کائنات کے
رب نے آسمان نبوت پر آدم علیہ السلام کو ایک ستارہ بنا کر بھیجا، کچھ روشنی ملی، نوح نجی اللہ آسمان نبوت پر ایک ستارہ بن کے چمکے، ابراہیم خلیل اللہ آسمان نبوت پر ایک ستارہ بن کے چمکے، موسیٰ کلیم اللہ آسمان نبوت پر ایک ستارہ بن کے چمکے، یوسف صدیق اللہ آسمان نبوت پر ایک ستارہ بن کے چمکے، عیسیٰ روح اللہ آسمان نبوت پر ایک ستارہ بن کے چمکے، لیکن ان سارے ستاروں کی روشنی سے وہ ایمان کامل نصیب نہ ہوا، کامل ہدایت نہیں آئی، کامل دستور نہیں آیا، دنیا میں دین کامل نہیں ملا، تو کائنات کے رب کو انسانیت پہ رحم آتا ہے، پھر اچانک آسمان نبوت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سراجا منیرا بن کر طلوع ہوتے ہیں آسمان نبوت پر، پھر اس کی روشنی سے صرف زمین کا ظاہر روشن نہیں ہوا، لوگوں کے سینے روشن ہو گئے۔ جب وہ سورج نکلا، سراج منیر نکلا، تو ابو بکر کے سینے میں صداقت کی روشنی پیدا ہوئی، جب وہ سراج منیر نکلا تو عمر بن خطاب کے سینے میں عدالت کی روشنی پیدا ہوئی، عثمان ذی النورین کے سینے میں حیا کی روشنی پیدا ہوئی، جب وہ سراج منیر نکلا تو حیدر کرار کے سینے میں شجاعت کی روشنی نمودار ہوئی، جب وہ سراج منیر نکلا تو عبداللہ ابن مسعود کے سینے میں فقاہت کی روشنی پیدا ہوئی، عبداللہ ابن عباس کے سینے میں تفسیر قرآن کی روشنی پیدا ہوئی، خالد ابن ولید کے سینے میں شجاعت کی روشنی پیدا ہوئی، جب وہ نکلا تو معاویہ بن ابی سفیان کے سینے میں تدبر کی روشنی پیدا ہوئی، جب وہ سورج نکلا اور ایسا نکلا سارے صحابہ کے سینے میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کی وہ روشنی پیدا ہوئی کہ قیامت تک کے لیے یہ سارے لوگ معیار بن گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لوگو تم میرے محبوب کو تشبیہ دے رہے ہو عام چیزوں کے ساتھ، میں نے تو اسے سراج منیر بنا کر پیدا کیا ہے، اور اسی کو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے روشن چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تیری بکھری ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، بھلا تیرا رب تجھے چھوڑ سکتا ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے یہی ہستی بنائی، ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ بنایا، پھر فرمایا میرے بندو اسی کے پیچھے چلنا، کسی اعتبار سے کوئی اس سے اعلیٰ نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، نہ کردار کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، جو اس کے پیچھے چلے گا، اس کی اتباع کرے گا، میں اس کو دنیا میں بھی کامیاب کروں گا، اس کو آخرت میں بھی کامیاب کروں گا۔ اللہ جل شانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔